بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک فرانسیسی زبان جاننے والا فرد ایک اردو زبان جاننے والے فرد سے دنیا کی بہترین بات بیان کرے، لیکن وہ بندہ جو فرانسیسی زبان نہیں جانتا اس پر ہرگز اس بات کی تاثیر مؤثر ثابت نہیں ہوگی۔ لہذا اگر فرانسیسی زبان جاننے والا بندہ چاہتا ہے کہ میری بات میں اثر ہو، تاثیر ہو، تو اس کو اسی اپنی زبان میں بیان کرنی چاہیے جس کو وہ مد مقابل زبان سمجھتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ مرد اگر اپنی اہلیہ کو بات سمجھانا چاہتا ہے تو اس کو اپنی بات مردانہ زبان میں بیان نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس عورت کی زبان میں بیان کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک عورت اپنے شوہر کو کوئی بات بتانا چاہتی ہے تو اس کو وہی بات زنانہ زبان میں بیان کرنے سے مرد نہیں سمجھے گا بلکہ اس کو مردانہ زبان میں سمجھانا پڑے گا۔ دیکھیں، مردانہ اور زنانہ زبان سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہ مراد وہ نفسیاتی فرق ہیں جو ان دونوں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم مرد اور عورت کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کے مطابق ان سے بات کریں گے تو اس میں اثر ہوگا، دوسری صورت میں اس کی بات کی تاثیر ثابت نہیں ہوگی۔ آج آپ کی خدمت میں ایک دو اسی طرح کے نفسیاتی فرق آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک اہم فرق جو مرد اور عورت کے درمیان پایا جاتا ہے وہ یہ کہ مرد ہمیشہ جنسی رابطے کو اہمیت دیتا ہے جبکہ عورت کی ذات ہمیشہ ایموشنل رابطے کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے مرد جو سمجھتے ہیں کہ مرد جو ہے جنسی رابطے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ عورت بھی ہمیشہ جنسی رابطے کو زیادہ اہمیت دیتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یا عورت یہ سمجھتا ہے چونکہ میں ایموشنل رابطے کو زیادہ اہمیت دیتی ہوں، مرد بھی اسی طرح ایموشنل جذباتی احساساتی رابطے کو اہمیت دے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کیونکہ مرد کی اولویت میں، اس کی ترجیحات میں جنسی رابطہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرد شکاری ہے۔ وہ خواتین شادی سے پہلے کے جو روابط ہیں، اگر کسی مرد سے رابطہ ہو جائے تو یہاں خواتین کو حساس ہونا چاہیے۔ مرد چونکہ شکاری ہے، ممکن ہے ہم نے بہت ساری ایسی باتیں سنی، آپ نے بھی معاشرے کے اندر سنی ہوگی کہ جوان کہتے ہیں ہمارا رابطہ بڑا پاکیزہ ہے، ہمارا بہن بھائیوں والا رابطہ ہے، یہ اس طرح کے ہزاروں ڈائلاگ، لیکن در حقیقت شادی سے پہلے جو اس طرح کا رابطہ ہوتا ہے تو خاتون کو جان لینا چاہیے کہ مرد جو ہے اس کی ترجیحات میں جنسی رابطہ ہے، جبکہ عورت کی ترجیحات میں کون سا ہے؟ ایموشنل رابطہ ہے۔ جب بھی کسی لڑکے اور لڑکی کے آپس میں دوستی ہوتی ہے تو لڑکی پہلے مرحلے میں ہرگز جنسی رابطے کے چکر میں نہیں ہوتی بلکہ ایموشنل رابطہ اس کو اس وادی میں دھکیل دیتا ہے۔ جبکہ مرد اگر ایموشنل رابطہ رکھتا بھی ہے تو وہ ایک وسیلے کے طور پر ہوتا ہے، اصل جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ جنسی رابطہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر وہ افراد جو شادی شدہ ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے تو یہاں پر بھی سمجھنا چاہیے، اگر مرد اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ عورت کی ذات ہے، اس کی اپنی زبان ہے، جنسی معاملہ اس کی اولویت میں نہیں ہے بلکہ پہلا ایموشنل رابطہ اس کی اولویت میں ہے، مجھے اس کے مطابق اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ عورت بھی سمجھے کہ مرد اگر اس کے پاس آ رہا ہے، شوہر آ رہا ہے، تو ایموشنل رابطہ اس کی اساس نہیں ہے، یعنی اس چیز کو دونوں کو سمجھنا چاہیے۔ خود ایک روایت کے اندر موجود ہے، امام علی علیہ السلام ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کو، جس روایت کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ مرد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے مرغا اپنا کام انجام دیتا ہے، لیکن جو مرغا ہے بغیر سی تمہید کے، مقدمہ کے، بغیر ایموشنل رابطے کے وہ عمل انجام دیتا ہے۔ لہٰذا اگر مرد اس طرح کریں تو عورت کی ذات کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی عورت اس چیز کو تحمل نہیں کر سکتی چونکہ عورت کی ذات اور جو اولویت ہے وہ ایموشنل رابطہ ہے اس کے لیے۔ دیکھیں، جب لڑکی لڑکے کے رابطے ہوتے ہیں تو لڑکی جو ایموشنل رابطے کی بیس پر آ رہی ہوتی ہے، لیکن لڑکا جو ہے وہ کسی اور مقصد کی نیت سے آ رہا ہوتا ہے، آپ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور فرق جو مرد اور عورت کے اندر پایا جاتا ہے، دونوں کو اس کی زبان میں سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مرد کا سوشل سٹیٹس بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جبکہ ایک مرد کے لیے عورت کا سوشل سٹیٹس نہیں بلکہ اس کی جسمانی جذابیت جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن عرض کیا ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں کا سوشل سٹیٹس بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض ممکن ہے وزیر ہوں، کوئی سٹارز ہوں، کسی بھی گیم کے پلیئرز ہوں، ان کی ممکن ہے ایج زیادہ ہو، زیادہ خوبصورت نہ ہو، لڑکیوں کا ان کے پاس کیوں رش لگا رہتا ہے، پہنچ جاتی ہیں آٹوگراف لینے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، ان کے ساتھ مثلا تصاویر بنانے کے لیے۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ اس کا معاشرے کے اندر ایک سٹیٹس بن چکا ہے، اور عورت کی ذات کے لیے یہ چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔
اسی طرح مردوں کے لیے عورت کا سوشل سٹیٹس زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کی جو فزیکل سچویشن ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے مرد کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، عورت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مرد کو یہ معلوم ہو کہ چونکہ عورت سوشل سٹیٹس کو زیادہ اہمیت دیتی ہے، تو مرد جب بھی مثلا سسرال کے گھر ہو، کسی دعوت پر ہو یا معاشرے کے اندر ہو، تو ایسا کردار اور رویہ اپنائے کہ عورت کے لیے وہ چیز چونکہ چارمنگ رکھتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، عورت کے دل میں یہ چیز گھر کر جائے گی، اور شوہر بیوی اگر اس کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کریں تو ان کی گھریلو زندگی بہت خوبصورت اور اچھی ہو سکتی ہے۔ جو مزید فرق پائے جاتے ہیں ان کی جو مزید تفصیل ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔